ایک دن کچھ مخالفین نے مل کر سوچا کہ امام مسجد کے دامن پر ایسا دھبا لگا دیا جائے کہ لوگ ان سے بدظن ہو جائیں۔ لہٰذا انہوں نے ایک جوان عمر عورت سے رابطہ کیا کہ کسی حیلے سے امام صاحب کو اپنے گھر بلا لے، ہم تمہیں اس کے بدلے میں بھاری رقم ادا کریں گے۔ عورت بیچاری پھسلتی بھی جلدی ہے اور پھسلاتی بھی جلدی ہے، وہ جھانسے میں آ گئی۔ چنانچہ امام صاحب جب رات کو گھر جاتے تو اس عورت کے گھر کے سامنے سے گزرتے۔ عورت باپردہ ہو کر گھر سے باہر نکلی اور کہنے لگی کہ امام صاحب، میرا خاوند فوت ہو رہا ہے، وہ کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں اور وہ وصیت میری سمجھ میں نہیں آ رہی، خدا کے واسطے آپ گھر چلیں اور ان کی وصیت سن لیں۔ جیسے ہی امام مسجد اس عورت کے گھر میں داخل ہوا تو عورت نے دروازہ بند کر دیا۔ کمروں میں چھپے ہوئے مخالفین باہر آ گئے اور کہنے لگے کہ امام صاحب، آپ رات کے وقت ایک علیحدہ مکان میں اکیلی نوجوان عورت کے پاس برے ارادے سے آئے ہیں۔ اس کے بعد اس عورت کو اور امام صاحب کو لوگوں نے پکڑ لیا۔ جب گاؤں کے سرپنچ تک یہ بات پہنچی تو اس نے کہا کہ فی الحال ان دونوں کو کوٹھڑی میں بند کر دیا جائے، میں صبح کے وقت کارروائی مکمل کروں گا۔ امام مسجد اور اس عورت کو ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا۔ امام صاحب باوضو تھے، لہٰذا وہ نوافل پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو اس عورت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے اتنے پاک دامن شخص پر بہتان لگا دیا ہے۔ جب امام صاحب نے نماز کا سلام پھیرا تو وہ عورت کہنے لگی کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ اس کے بعد اس نے ساری کہانی امام صاحب کو سنا دی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا، جو ہونا تھا وہ تو اب ہو چکا، اب میں تجھے ایک تدبیر بتاتا ہوں تاکہ ہم اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ اس نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ تم اس پہرے دار کی منت سماجت کرو کہ لوگ مجھے اچانک پکڑ کر لے آئے ہیں، مجھے ایک ضروری کام سمیٹنے کے لیے گھر جانا ہے، تم میرے ساتھ چلو تاکہ میں وہ کام کر سکوں۔ پھر جب پہرے دار مان جائے تو تم سیدھا میرے گھر چلی جانا اور میری بیوی کو صورتحال بتا دینا تاکہ وہ تمہارے اس برقع میں لپٹ کر یہاں میرے پاس آ جائے۔ عورت نے رو دھو کر پہرے دار کا دل موم کر ہی لیا اور یوں امام صاحب کی اہلیہ محترمہ حوالات میں ان کے پاس پہنچ گئی۔ جب صبح ہوئی تو سرپنچ نے طلب کیا کہ امام مسجد اور اس عورت کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ مخالفین بھی موجود تھے۔ جب پیشی ہوئی تو سرپنچ نے کہا کہ امام صاحب، تم تو اتنے بڑے عالم ہو کر بھی کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہو۔ امام صاحب نے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سرپنچ نے کہا کہ آپ ایک نامحرم عورت کے ساتھ رات کے وقت ایک مکان میں دیکھے گئے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ وہ نامحرم نہیں ہے۔ سرپنچ نے پوچھا تو پھر وہ کون ہے؟ امام صاحب اپنے سسر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے کہ ان کو بلاؤ تاکہ وہ شناخت کریں۔ وہ آئے تو انہوں نے دیکھا اور کہنے لگے کہ یہ تو میری بیٹی ہے، میں نے فلاں مہینے میں ان کا نکاح امام صاحب سے کر دیا تھا۔ چنانچہ امام صاحب کی خداداد فہم سے مخالفین کی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی اور ان کی سازش خاک میں مل گئی۔ دوستو، قرآن مجید میں بھی آیا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ عزت اور ذلت صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور جس شخص کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط ہو اسے اللہ رب العزت کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیتا، پھر چاہے دنیا کی ساری قوتیں بھی مل جائیں۔ اسی امام مسجد کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق مضبوط ایمان تھا، اس لیے اللہ نے ان کے لیے ایسی تدبیر نکالی جس سے نہ صرف ان کی عزت محفوظ رہی بلکہ ان کے مخالفین کو بھی شرم اور رسوائی سے دوچار ہونا پڑا۔ دوستو، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، کیونکہ وہ کبھی بھی اپنے بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔